الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا نماز خوف کا۔ جب جنگ کی حالت ہو، دشمن سامنے ہو تو سب نے اکٹھے نماز نہیں پڑھنی۔ مسلمانوں کے دو گروہ کر لیے جائیں، ایک نماز ادا کرے، دوسرا پہرا دے۔ پھر پہرا دینے والا نماز ادا کرے، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ پہرا دے۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ مبارکہ صوفیہ کی جان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ایسا بنا لو کہ تم اس کی یاد میں ہو تو ہر وقت تمہاری نماز ہوتی ہے۔ اصل عبادت یاد کرنا ہے۔ اگر بندہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، نماز میں بھی پوری نماز میں دنیا کو ہی سوچتا رہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اصل عبادت ہے اللہ کی یاد میں رہنا، اس کے تصور میں رہنا، اس کی سوچوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو کروٹوں پر۔ ہر وقت تمہیں رب یاد رہنا چاہیے اور اصل عبادت یہی ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، آپ کو جہاں ملے گا نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ تمہاری جو حالت نماز میں ہوتی ہے وہ جب نماز میں نہ ہو تو وہی حالت ہونی چاہیے۔ ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل اس کی یاد میں لگا رہے، یہی اصل کمال ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو انسان کا دماغ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوچتا رہتا ہے، تو جو اپنی طاقت سے، اپنے ارادے سے اپنے دماغ کو اللہ رسول کی یادوں میں بسا لیتے ہیں، اپنے دماغ کو اللہ رسول کی یادوں کے لیے وہ لوگ ایسا دماغ بناتے ہیں کہ وہ یاد کرے تو اللہ کو یاد کرے، سوچے تو رسول خدا کو سوچے، ان کی محبت ان کے دل میں ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، تو اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو اللہ رسول کی محبت سے سرشار رکھنا چاہیے۔ تو یہ مبارکہ صوفیہ کی جان ہے۔ بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد ایہو پڑھایا ہو۔ کیا مطلب؟ جو سانس غفلت میں گزر گئی ہے وہ کفر میں گزر گئی ہے۔ کوئی لمحہ بھی انسان کا غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب یہ نہیں کہ اب اگلی نماز آئے گی تو تم اس کو یاد کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے ہر وقت مجھے یاد رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ عقل و شعور جب تک بندے کا کام کر رہا ہے، جسم چاہے جتنا بیمار ہو جائے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے سجدہ کرے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ نماز کا جو وقت ہے نماز اسی میں فرض ہے۔ جو فجر کا ٹائم ہے، جو ظہر کا ٹائم ہے، اگر وہ ٹائم نکل گیا تو پھر نماز ادا نہیں کہلائے گی، وہ قضا کہلائے گی۔ نماز کے وقت میں ہی ادا کرنی ہے، یہ مقررہ وقت تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون۔
غزوہ احد کے بعد فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مبادہ پھر لوٹ کر کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دے، اس کا پیچھا کرو۔ صحابہ کرام نے کچھ سستی کی تو اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اگر غزوہ احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں، لگے ہیں، تو ان کو بھی تو لگے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو ایمان والے اللہ سے امید رکھتے ہیں کل قیامت میں جنت ملے گی، شہید ہو گئے تو کتنا اعلیٰ مقام ملے گا، لیکن کافروں کو تو اللہ سے یہ امید نہیں ہے۔ تو پھر تم اگر زخمی ہو گئے ہو تو اس کی شکایت نہ کرو، کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ سے بتا دیا کہ بندہ ہر دم اللہ کو یاد کرتا رہے، یہی اصل کمال ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف نماز کے وقت نماز ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس نماز کے وقت نماز، کاروبار کے وقت کاروبار، دنیا کے وقت دنیا، تو پھر وہ لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی بھی رب سے غافل نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی بھی رب سے غافل نہیں ہوتا، اور جو رب سے غافل نہیں ہوتا اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کی دھیان، اس کی سوچیں رب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہیں۔ یہی اصل کمال ہوتا ہے، جو اس کو یاد کرنے لگ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لیتا ہے، یہ اصل کمال ہے۔ اگر بندہ رب کو یاد کرنے لگ گیا، اللہ کی پہچان اسے ہو جائے گی، اللہ سے وہ محبت کرنے لگے گا۔ رات کو سوتے ہیں آپ، اسی وقت اللہ کے نام کا تصور کیجئے، اس کو سوچئے، آخرت کے بارے میں سوچئے، اس سورج پہ غور کیجئے، اس کائنات پر غور کیجئے، آپ کو بنانے والے سے محبت ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کا بنانے والا۔ اب دنیا میں ایک موبائل بناتا ہے، اگر چاہے نا اس پہ اپنا نام لکھ دیتا ہے، لیکن آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس پر غور کریں تو آپ کو بنانے والے سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب